اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومرجعنا ومنبعنا وراحة قلوبنا وسرور أبدالنا وضعف بلائنا وشاف يوم باشرنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں ایک چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسے بھرو گے۔ ہم نے بہت زمانہ دیکھا ہوا ہے، بہت زمانہ، جتنی میری عمر ہے نا اس سے دگنا دیکھا میں نے، اور میں نے ایسے ایسے بڑے بڑے لوگوں کو ڈوبتے ہی دیکھا۔ وجہ کیا تھی؟ ماں باپ تھے بے ادبی، بہت زیادہ بے ادبی۔ اب یہ جو دور آیا ہے، یہ زمانہ آیا ہے، میں جب کہیں جاتا ہوں راستے میں بہت جگہوں پر ٹھہرتا ہوا جاتا ہوں۔ میں نے بڑے بڑے بوڑھے شخص کو، بوڑھے افراد، ان کو روک کے میں نے پوچھا، بابا جی کیسے حالات ہیں، کس طرح جا رہے ہو، کیسے گزر رہی ہے؟ یہ 2-3 سوال کے اندر پھٹ پڑا بیچارہ۔ کئی جگہ ایسا ہوا ہے، میں نے گلے لگایا، پیار کیا تو وہ رو پڑے۔ میں نے کہا ایسی کیا بات ہے جو تم رو پڑے؟ انہوں نے کہا کہ بابا جی بات یہ ہے کہ آپ نے ہمارے دل پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، اور ہم ان حالات کو ایسے پہنچے ہیں کہ شاید ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یا جو ہم نے کیا ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ میں کہا بابا جی ایسی بات نہ کریں، آپ اصل وجہ کیا ہے وہ بتا دیں۔ تو کئی لوگوں نے بتایا ہے کہ گھر کے اندر ہمارے جوان جوان بیٹے، یہ بہت دکھ ہوتا ہے مجھے اس بات کو کہتے ہوئے، کہ تھپڑ مارتے ہیں۔ باپ کو تھپڑ ماری، گالی دی، ماں سے بدتمیزی کر لی، اور پھر باپ کو گھر سے نکال دیا۔ ایسے مجھے بہت ملے ہیں، بڑا دل ہوتا ہے، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان سب کو جمع کروں اور تیری بارگاہ میں لے آؤں، تیرے حبیب کے بارگاہ میں لے آؤں۔ تو کبھی کبھی میں دعا کرتا ہوں بشیر صاحب کے لیے کہ ان پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ یہ ظاہر نہیں ہوتے مگر میں ان کو پہچانتا ہوں، ان کو جانتا ہوں کہ یہ کون ہے، کیا ہے، ان کے اوپر کن کا ہاتھ ہے، کن کی دعا انہوں نے لی ہوئی ہے، آج اس مقام پہ کھڑے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کی ایک اور اصطلاح میں دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک بوڑھا شخص اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر رویا، ہاتھ پھیلا دیے، اے میرے رب مجھ پہ مہربانی کر، مجھ پہ مہربانی کر، میری تمام ضرورتیں پوری کر۔ اور وہ رویا، اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنو آپ۔ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ، یہ بوڑھا شخص جو بیٹھ کے رو رہا ہے اور مجھ سے کوئی مانگ رہا ہے، اس کو دے آؤ۔ فرشتے آ گئے، اس کی حاجت پوری کر دی، واپس گئے، اللہ سے پوچھا، اے ہمارے رب ایسا کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ کوئی بوڑھا شخص
اگر میری بارگاہ میں روتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے. اب وہ رب کریم، تم اسی کے بنائے ہوئے بندے، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ اللہ سے آگے بڑھ گئے. تمہارا انجام بہت برا ہوگا، یہ پیغام دے رہا ہوں. پھر وہ ایک وقت آیا کہ ایک بوڑھا شخص، اور بوڑھا 70 سال کا ہو گیا. اللہ کریم نے فرشتوں کو بھیج دیا کہ جاؤ یہ مانگے اس سے پہلے اس کو لے آؤ. اتنا اللہ کرم کرتا ہے بوڑھوں پر. پھر تیسری مرتبہ ایک اور بوڑھا بیٹھا ہے، ابھی صرف بیٹھا ہے، ابھی فرشتے پہنچ گئے. اللہ نے کہا یہ مانگے نہ مانگے اس کو اختیار دے کر آؤ، اسے سوچے اور پورا ہو جائے. تو بوڑھے لوگوں کی قدر کرو، وہ بہت کچھ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ اب میں کیا آگے راز کھولوں ان کے، یہ میں جانتا ہوں اور میرے اور ان کے درمیان یہ بات ہے، وہ بھی رب جانتا ہے یہ کون ہے، یہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے ہمیشہ کہ یا اللہ یہ ہستی قدر اتنی لمبی عمر کر اور اپنے حبیب کے خزانوں سے ان کے لیے خزانے کھول دے کہ جب وہ خزانے ان کے کھاتے میں آئیں تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایک وقت آئے گا، یہ یاد رکھیے گا میری بات، کہ سب کو آواز دیں گے کہ سب چلو مدینہ پاک چلو. اور انشاءاللہ یہ ہوگا، کیونکہ میں جو بات کرتا ہوں نا کھری بات کرتا ہوں، سچی بات کرتا ہوں، وہ میں نہیں کرتا. یہ پیچھے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ بات بول دو. تو ان کے معاملے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کو اس نگاہ سے نہ دیکھو جو تمہیں خبر ہی نہیں ہے. یہ بہت ہی شفقت بھری عظیم شخصیت کے مالک، اللہ ان کے روح کو اور رنگ کو قائم رکھے، اللہ ان کی محنت کو قبول کرے، اللہ ان کی قربانی کو قبول کرے. بابا باتیں پوری ہو گئی اور میں نے فرمائش کی تھی کہ میں کلام پڑھوں گا. یہ کلام ہے جو میں اکثر پڑھتا ہوں اور مجھے بڑا پسند ہے. یہ کلام یہاں آتے ہوئے ایک محفل میں مجھے پڑھا تھا، وہاں بہت پسند کیا لوگوں نے. اب یہاں بیٹھتا ہوں نا تو اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ان کی چلتی ہے. تو مجھے یہ کلام یاد آیا ان کے لیے، ان کے حوالے سے. وہ کون سا کلام ہے جو آپ پڑھتے ہیں اکثر؟ لیکن یہ کمال ہے. ابھی میں یاد کر رہا ہوں اور ابھی انہوں نے کہا کہ نہیں وہ مت پڑھنے آپ، تو پھر میں اپنا کلام پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور کھڑا ہو کے پڑھاؤں گا. صلی اللہ نبینا صلی علی محمد صلی شفیعنا صلی علی محمد.
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے پاک کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے پاک کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ آقا کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ آپ صاحب قوسین تھے، بشر کی سر عرش مہمان نوازی، بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ شفاعت قیامت کی تابع نہیں ہے، یہ چشمہ تو ازل سے ہے جاری، خطا کار بندوں پہ لطف مسلسل، خطا کار بندوں پہ لطف مسلسل، شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس قیامت، مدینہ پاک سے ہم جانے سالوں کی دوری، مدینہ پاک سے ہم جانے سالوں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ حواسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، انہیں اور کیا نام دے گا زمانہ، انہیں اور کیا نام دے گا زمانہ، کہ آپ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں
کہا یہ مدینے پاک کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. آج بڑی رات ہے. ابراہیم صاحب، جیلانی صاحب اور انجم صاحب تینوں یاد کر رہے ہیں. تو اب بھرپور نعرہ لگا، پہلے کی طرح نوست نہ پھیلاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ